اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متقی کسے کہتے ہیں، تقویٰ کیا ہوتا ہے، یہ آج کی نشست کا موضوع ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ھدی للمتقین، یعنی ہدایت دیتی ہے یہ کتاب ان کو۔ آگے اس کی اپنی ڈیفینیشن بیان کی ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اب اس کا جو بظاہر مطلب ہے وہ ایک ایک لفظ کو ہم واضح کریں گے تو یہ بات واضح ہوتی جائے گی۔ دیکھیے ہمارے ہاں متقی کا ایک ترجمہ کیا گیا ڈرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے۔ متقی کا دوسرا ترجمہ کیا گیا کہ وہ جو پرہیزگار ہیں، ایک وہ جو اللہ سے ڈرنے والے اور ایک جو پرہیزگار ہیں۔ لیکن اب اللہ سے پیار کرنے کے جتن کروانے والے اور پھر اللہ کی محبت کا احساس دلانے والوں کو بڑی دشواری ہوتی ہے کہ جس چیز سے ہم، جس ذات سے، جس ہستی سے ہمیں خوفزدہ کیا جا رہا ہے، ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، اب اسی سے ہم پیار کیسے کر لیں یا اس کو ہم کیسے چاہ سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ذرا اس کا جائزہ لے لیں۔ دیکھیں لفظ ڈر اردو میں دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ مجھے خوف ہے، مجھے شیر سے ڈر لگتا ہے، مجھے سانپ سے ڈر لگتا ہے۔ دوسرے یہ کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ گلاس ٹوٹ نہ جائے، مجھے ڈر ہے کہ آپ کے میرے تعلقات خراب نہ ہو جائیں۔ تو اب یہاں پہ ایک ڈر کا مطلب ہے احتیاط، یعنی جب میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ گلاس ٹوٹ جائے گا تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہ مجھے خوف آ رہا ہے کہ گلاس ٹوٹ جائے گا، یا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ احتیاط کرو گلاس نہ ٹوٹ جائے۔ اب دوسرا لفظ ہے پرہیزگار، تو پرہیزگار کا بھی دو مطلب ہیں۔ پرہیز کا مطلب ہے کسی چیز سے بچنا، پرہیزگاری کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز سے بچنا۔ تو کس چیز سے بچنا؟ یعنی احتیاط کرنا۔ بیمار کو آپ کہتے ہیں کہ بھئی تم پرہیز کرو، یعنی احتیاط کرو۔ اب یا یہ کہ بچنا یا احتیاط کرنا، تو گویا متقی کا اصل مطلب بنتا ہے احتیاط کرنے والے۔ اب دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ خطبہ جو دیا، جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں کہا کہ کسی گورے کو کالے پہ، کالے کو گورے پہ، عجمی کو عربی پہ، عربی کو عجمی پہ کوئی فوقیت نہیں ہے سوائے اس کے جو اللہ کے بارے میں اپنے اندر تقویٰ رکھتا ہو۔ اب ہم نے سمجھا کہ یہ ہمیں جو ہمارے دانشور ہیں انہوں نے، اور جو ہمارا معاشرہ ہے اس نے یہ باور کروایا کہ تقویٰ تو کوئی بہت ہی سپیریئر چیز ہے، ایسی چیز ہے جو بس قسمت والوں کو ہی نصیب ہو سکتا ہے، یہ ہر کسی کے بس کا روگ ہی نہیں ہے۔ اب یہ اپروچ جو ہے اس کی وجہ سے سارے ہی متقی ہونے سے بچے ہوئے یا بچنا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ متقی ہونے کی طرف راغب ہوں اور متقی ہونے کی کوشش کریں۔ تو اس بارے میں ہمارے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں۔ اب متقی اصل میں کسے کہتے ہیں؟ تو حضور کلندر بابا اولیاء نے اس کی ایک ڈیفینیشن دی ہے کہ متقی وہ بندہ ہوتا ہے جو اپنے اندر ذوق رکھتا ہے، جو ہمارے اندر ذوق ہے، اس ذوق کا استعمال تقویٰ کہلاتا ہے۔ ذوق رکھنے والا بندہ، حضور کلندر بابا اولیاء نے کہا کہ اللہ کے بارے میں بڑا محتاط ہوتا ہے، اللہ کے بارے میں بڑا محتاط ہوتا ہے، اس کو کائنات کا کوئی روپ دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اب غور کریں کہ ہمیں غور و فکر کرنے میں نہیں، بات کو سمجھنے میں احتیاط سے کام لینا ہے۔ آپ کھل کے سوچیں، ہر چیز سوچنے کے لیے آپ کو ہر چیز سوچنی پڑے گی، سمجھنے کے لیے آپ کھل کے سوچیں اور ہر چیز کو سوچ کے پھر سمجھیں، اور سمجھتے ہوئے احتیاط کریں۔ کیا احتیاط کریں؟
احتیاط یہ کریں کہ اس میں کوئی اور مصلحتیں شامل ہیں، اس میں میرے کوئی اور مفادات شامل ہیں، یا میں بات کو اس طرح سمجھ رہا ہوں جس طرح اللہ سمجھانا چاہتا ہے۔ دیکھیں نا، یہ کتاب ہدایت دیتی ہے ان کو یؤمنون بالغیب۔ اب ہم نے اس کا ترجمہ کر دیا جو غیب پر ایمان لائے۔ یہ بالغیب کا ترجمہ غیب پر کیسے ہو گیا، یہ سمجھنے سے بالا تر ہے۔ دیکھیے اس میں اصل میں کیا کہا گیا، کہا گیا کہ یؤمنون جو بات مانتے ہیں، جو مانتے ہیں بالغیب، بال ساتھ میں، جیسے بالکل کہتے ہیں نا لفظ، بالکل بالمقابل، یعنی کسی چیز کے ساتھ، تو بالغیب یعنی کہ یہاں ہر چیز اپنے غیب کے ساتھ ہے۔ اب اس کی ایک مثال دیکھیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ میں ایک درخت دیکھ رہا ہوں، وہ ہرا بھرا ہے، سرسبز ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ اس کی جڑیں ہیں، حالانکہ جڑیں تو مجھے نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کا ہرا بھرا ہونا اس بات کی سند ہے یا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی جڑیں کام کر رہی ہیں۔ یعنی جب کسی چیز کی جو ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے وہ غیب ہے، تو یہاں آپ کسی بھی بندے کو دیکھتے ہیں تو اس بندے کا ماضی، فرض کریں کہ ایک بندے کو آپ دیکھ رہے ہیں جس کی عمر 30 سال ہے، تو اس کے گزشتہ 30 سال ہمارے اور آپ کے مشاہدے میں نہیں ہیں، تو وہ کیا ہوئے؟ غیب ہوئے نا۔ اور اس کے اگلے 10 20 50 جتنے بھی سال اللہ نے اس کی زندگی دی ہوئی ہے وہ ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے، ہمارے سامنے صرف لمحہ حاضر میں جتنا بندہ وہ موجود ہے وہ سامنے ہے۔ یا جیسے وہ درخت کی مثال ہے کہ اب میں کہہ رہا ہوں یہ درخت ہے، یہ ہرا بھرا ہے، یعنی اس کی جڑیں ہیں، تو میں مان رہا ہوں نا کہ اس کی جڑیں ہیں۔ یؤمنون بالغیب، یعنی کہ جو مانتے ہیں، متقی کون ہے؟ جو مانتے ہیں کہ یہاں ہر چیز کا غیب اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ یہ مطلب ہے غیب پہ یقین رکھنے کا، کہ یہ یقین رکھیں کہ یہاں ہر چیز کے ساتھ ایک تو اس کا ظاہر ہے، دوسرے اس کا غیب ہے، یہاں ہر چیز کے ساتھ اس کا غیب لگا ہوا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ متقی کیا ہوا؟ وہ بندہ جو سمجھنے کا ذوق رکھتا ہے، جو کھل کے سوچتا ہے، ہر چیز کو سوچتا ہے، اس کو پھر پروسیس کر کے سمجھتا ہے۔ یہ نہیں کہ سنی سنائی بات کو مان کے بیٹھا ہوا ہے، یہ نہیں کہ بتائی ہوئی بات کو وہ حتمی مان لے، وہ ہر بتائی گئی بات کو تجزیہ کرتا ہے، اس کو اینالائز کرتا ہے، پھر اس کے سامنے معیار کیا ہوتا ہے؟ معیار اللہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، اللہ اس کے بارے میں کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ یہ وہ احتیاط کرتا ہے کہ وہ ہر چیز کو اللہ کے بتائے ہوئے معیارات کے مطابق تولتا ہے اور سمجھتا ہے۔ آپ اور میں اگر یہ پریکٹس کریں تو کیا میں اور آپ متقی نہیں ہو سکتے؟ ہم بالکل متقی ہو سکتے ہیں۔ یہ بالکل مشکل نہیں ہے، اس کو آپ آسان کر کے سمجھیں کہ بات کو سمجھنے میں احتیاط کرنی ہے، اور احتیاط کیا کرنی ہے؟ محتاط کیا ہونا ہے کہ یہ بات اللہ کی بات سے ٹیلی کر رہی ہے یا میرے اپنے بنے ہوئے نظریات، میرے اپنے بنے ہوئے اعتقادات اور میرے اپنے بنے ہوئے سانچے کے مطابق ہے۔ بس اتنی سی احتیاط کرنے کا تجربہ کرتے چلے جائیں، آپ انشاءاللہ متقی کہلائیں گے۔